میں گزشتہ کئی برسوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس سچ کو عیاں کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی کا اصل سبب 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو اہم عہدوں سے جب ہٹانا شروع کیا تو بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ قادیانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ذوالفقار علی بھٹو کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رکھنا، اور اس کے لیے بلا شبہ پاکستان کے مذہبی جماعتوں نے قادیانیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ فوج تو ہے ہی قادیانیوں کی، ISI وہ تو ہے ہی قادیانیوں کی۔ جو لوگ نہیں مانتے نہ مانے، لیکن میں نے تو سچ بیان کر دیا ہے۔ یہ پاکستان کی فوج کا افسر طبقہ جو ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے درمیان جتنے بڑے وہ آفیسرز رینک کے جو مسلمان نام کے فوجی تھے وہ تقریباً 95% سب کے سب مرزئی تھے۔ تو جب پاکستان بنا تو یہی فوج جو ہے پاکستان کو وراثت میں ملی، اور ان بینچو جرنیلوں نے پاکستان کو ایک قادیانی ریاست بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بابا پاکستان کے ہر ادارے میں ہیں 1947 سے لے کے آج تک۔ تو یہ سچ ہے، اس کو جو نہیں مانتے وہ پاگل ہیں، یا خود قادیانی ہیں، یا خود جو ہیں وہ یہ قادیانی گماشتے ہیں۔ سچ تو یہی ہے۔ بیوروکریسی میں جائیں، فوج میں جائیں، کسی ادارے میں، پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں، ہولڈ آپ کو صرف قادیانیوں کا ہی ملے گا، اور اس کا جو اتحادی ہے وہ مولوی ہے، وہ فوجی جرنیل ہے، جج وغیرہ پھر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ اس مافیا سے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پروگرام شروع کیا تھا کہ قادیانیوں کو پاکستان سے کمزور کرنا، ان کو اداروں سے ہٹانا، ان کے جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں ان کو قومی ملکیت میں لینا، اور قادیانیت جو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بالکل درست ویژن وہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو جب تک ہم ان اداروں سے اور ان سے جو پاکستان کے مالی وسائل پر ان کا قبضہ ہے، جب تک ان کو یہاں سے کمزور نہیں کیا جاتا، تو یہ تو ان کا رول وہی ہے جو یہودیوں کا رول ویسٹرن کنٹری میں ہے۔ دے آر ویری فیو، لیکن وہ کنٹرول ہر چیز پہ۔ امریکہ کا صدر کس کو بنانا ہے وہ وہاں کے عوام تو نہیں منتخب کرتے، وہ تو یہودی لابی کرتی ہے، اور یہی یہودی لابی کی دوسری شکل ہم پاکستان میں قادیانیت کو دیکھتے ہیں، جن کے اتحادی وہابی بھی ہیں، جن کے اتحادی دیوبندی بھی ہیں، جن کے اتحادی اور دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، سچ کو جو ہے وہ نہیں قبول کیا جاتا۔ بہرحال بھٹو شہید کے بعد میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے بھٹو کے اس عدالتی بیان کے قادیانی مجھے پھانسی پہ لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ یہ ایک قومی اور نظریاتی خیانت ہے کہ پاکستان میں نہ تو کسی نام نہاد پیپلز پارٹی کے مورخ اور دانشور یا بھٹو کی اولاد یا کسی پرانے پیپلز پارٹی لیڈر نے اس بارے میں عوام کی درست رہنمائی کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی، جبکہ میں نے ضیاء الحق سمیت دیگر بھٹو مخالف جو بھٹو شہید کی پھانسی میں پیش تھے، ان کا مرزئی ہونا ایسا ثابت کیا ہے کہ ضیاء الحق کی اولاد بھی 2 منٹ میرا فیس نہیں کر سکتی۔ تو یہ قادیانی ہے۔
اس کے علاوہ بہت بڑی جس کو کہتا ہوں میں کرائم آف دا لاسٹ سینچری جو پاکستان کی ہسٹری میں ہے وہ یہی ہے کہ بھٹو کے خلاف یعنی بھٹو حکومت جو کہ واحد قادیان شکن حکومت تھی مارچ 1977 کی نام نہاد اسلامی مذہبی جماعتوں اور قادیانی گٹھ جوڑ کو بھی میں نے ہی بے نقاب کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام مذہبی رہنما جو تھے 2 سال قبل انہوں نے بھٹو کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے وفادار رہیں گے, اور جیسے ہی وہ مارچ میں الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہوئی 2 سال کے بعد یہ مولویوں نے قادیانی پیسہ دیکھا, وہ عشق رسول بھول قادیانیوں کے ساتھ لگ گئے. مثال کے طور پر یہ جو قومی اتحاد بنا تھا, خدا کی قسم ہے اس میں 3 لیڈر تو قادیانی تھے. اصغر خان قادیانی تھا, وہ بیگم نسیم ولی خان جو ابھی بھی زندہ ہے وہ قادیانی تھی, جس کا سکینڈل بھی چلا تھا مزاری کے ساتھ, وہ قادیانی ہے. اور وہ کیا نام ہے, چودھری ظہور الہی, جس کی بڑی نوابی عادتیں تھیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال یہ قادیانی کے ساتھ مل کے انہوں نے نظام مصطفیٰ لانا تھا مولویوں نے. جہنم کے کتے بنیں گے, یہ بن چکے ہوئے ہیں بلکہ زیادہ تر. تو افسوس ہے, یہ افسوس ہے, یہ افسوس ہے. ان بہن چود مولویوں نے, ان حرام خور مولویوں نے پاکستان کو قادیانیت کا مضبوط ترین اڈا بنا دیا, اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. وہ دیکھو دلہ کنجر, وہ مولویوں کی گود میں بیٹھنے والا سعد رضوی اور اس کا مرتد باپ, یہ کیا بہن چودوں نے انہوں نے یہ شور مچا رکھا ہے. یہ سارا قادیانی نیٹ ورک پلان ہے. بھائی تم لوگ فرانس کو کیا کر رہے ہو, دلو کنجرو بغیر تو حرام زادو. اگر تم میں اتنا ہی عشق رسول ہے اور تہاڈی بھین دا چھولا جا کے انہاں کہو کہ عمران خان تو مرزئی ہے اور باجوہ تو مرزئی ہے, اور تہاڈی بھین نو تسی سارے مرزئیاں نو چھڈ فرانس دے پیچھے پے گئے ہو جس دا تسی کچھ نہیں کر سکتے. اپنا گھر تو ٹھیک کرو بہن چودو کنجرو دلیو. اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. جاؤ نا فوجی افسروں کو کہو گے بھئی تم لوگ قادیانی ہو, اگر قادیانی نہیں ہو تو آؤ یہاں مرزے کو کا رد کرو. لیکن یہ نہیں کریں گے, قطعاً نہیں کریں گے, کیونکہ ان بہن چودوں کو قادیانیوں کے حرام مال کی وہ لذت آ چکی ہوئی ہے. ان حرامزادہ غریب بچوں کو مروا دیں گے یہ بہن چود, خود وہ بھاگ جائیں گے جیسے وہ 53 کی میں ہوا تھا. وہ شیو کر کے کوئی دیگ میں بیٹھ کے بھاگ گیا تھا جیسے ہی گولی چلی تھی. کسی نے برقع کسی مولوی نے, اور جو غریب لوگ تھے 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اور ان بہن چودوں نے آج تک ان کی یاد میں ایک مینار تک نہیں بنایا. اعظم کلاد مارکیٹ کا نام تبدیل کرنے کا جو میرا جو ایک مطالبہ ہے, پہلی بار 70 سال میں پہلی بار میں نے مطالبہ کیا, اور جائز مطالبہ کیا. تہاڈی بھین دا چھولا جن نے 10,000 مسلمانوں شہید کر چڑیا, تسی ایڈے بغیرت مولوی ہو, تہاڈے چ ایڈی جرت نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ بھی اعظم کلاد مارکیٹ کا نام بدلو. ان شہداء کا جو ہے وہ کوئی یادگار بناؤ. تم عاشق رسول ہو, تہاڈی ماں دا ایسا بے غیرت کتے کنجر. فرانس کو کیا کرنا ہے, فرانس کا ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے. ان جو ہے وہ ابھی ان مولویوں کو فرانس کا وہ ویزا دے, یہ سب سے پہلے بھاگیں گے وہاں. تو دس از ناٹ دا وے. جو گستاخی انہوں نے کی ہے اس لیے کیا کہ ہم کمزور ہیں, ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہمارے مالک ہم نے ذہنی غلامی قبول کیا قادیانیوں کی. تہاڈی بھین نو مولویو کنجرو ایس نو تے چیلنج کرو پہلے. تہاڈے چ کوئی حلال دا ہے نا تے آوے او باجوین کہے تیری بھین دا چھولا تو ایتھے 2 منٹ تو پہلے او دے سٹیٹمنٹ دے, مرزے دے خلاف بیان دے.
اس نے کذاب کہے مانوں تو تب میں عمران خان کو پکڑیں، اس ضیاء الحق کے بیٹے کو لائیں سامنے، وہ گل حمید کے بیٹے کو لائیں اور ان سے کہیں کہ آئیں اور اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں. کتی دے بچے. اور کیسے وہ ثابت کریں گے؟ اسی طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کھل کر کہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں اگر قادیانی نہیں ہیں تو آئیں مرزا کو جو ہے وہ کذاب بولیں، مرزائیوں کو کافر بولیں. عاشق رسول دیکھو انہوں نے پہن چودہ نے قوم نو جڑا نا کس پاسے لگاتا ہے. قادیانی سازش ہے یہ پاکستان کو اور لوگوں کو جو ہے ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے. غریب لوگوں کو آگے مروا دو گے تم. بہن چودو کنجرو شرم کرو. مطالبہ کرنا تو مرزئی ہٹاؤ تحریک کا مطالبہ کرو کہ جناب پاکستان سے میں جو ہے یہ لوگ قادیانی ہیں، اور اگر قادیانی نہیں ہے تو آئیں لائیو قوم کے سامنے شریعت کے مطابق مرزا کا نام لے کے اس کو رد کرے. اوتھے انہاں دی پھٹ دیے بہن چوداں دی. یہ ہے عشق رسول. جاؤ اتنا تم میں عشق رسول ہے نا، تو وہ کنجر آج بھی زندہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے 1953 میں وہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا اس کی مسجد میں، وزیر خان کی مسجد میں. وہ اسلام آباد کی کوٹھی میں رہتا ہے. ضیاء الحق کا سمدی ہے جنرل رحیم الدین. آؤ تو صحیح نا تھے کنجرو تسی کی اپنا سمجھ لیتا ہے. یہ عشق رسول ہے کہ قادیانیوں کی غلامی تو قبول کر لی ہے، اور جس کا تم کچھ کر نہیں سکتے فرانس کا جی وہاں کے اس کے سفیر کو نکالو. اور دلیو پہلے اپنا گھر تے صاف کرو پہن چودو دلیو حرام زادیو. تو یہ کتے یہ کمینے لوگ ہیں، اور وہ تمام مرزائیوں کو تو یہ عاشق رسول قرار دینے والی تنظیم ہے. کیا نام ہے؟ لبیک تحریک. لبیک کس چیز کے لبیک؟ قادیانیوں کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، اور جس فوج میں سارے بینچود مرزائی جرنیل ہیں اس کو تم کہہ رہے ہو یہ صحابہ کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ عاشق رسول ہے. لعنت تہاڈی ماں دا بغیر تو کتے ہو. ہمارا مسئلہ فرانس کا بعد میں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو قادیانیت کے سکنجے سے آزاد کروانا. اس کے اوپر تم بات نہیں کرتے حرامی ہو دلو غلیظ لوگوں. اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ ہمارا، اگر ہم اپنے ملک کو جو ہے قادیانی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کی تو غلامی قبول کر لی ہوئی ہے اور چلے ہیں کہ جی ایٹم بم مار دو اس کے اوپر، فرانس کے اوپر. کمال ہو گیا. بالکل اگر ہم مضبوط ہوں گے، اور ہم اسی طرح سے مضبوط ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مکمل قادیانیوں سے پاک ریاست بنا دیا جائے. قادیانیوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر بنے، کوئی حق نہیں. قانون نہیں ہے، غیر قانونی ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ بینچود مولویوں کو ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے. عمران بھی قادیانی، ضیاء الحق بھی قادیانی، فلانا بھی قادیانی، ایک ایک چیز بتا دی. آج تک ان کنجری کے پتر مولویوں نے کوئی بات نہیں کی، حرام زادوں نے. اور یہ لگے ہوئے ہیں جی وہ جی ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے کہ ہم فرانس کو اور یہ جانتے بھی ہیں کہ فرانس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا غلام قومیں کسی کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ خود تم اپنے جو ہے قادیانی غلامی میں بیٹھے اور باتیں کر رہے ہو جی ہم یہ کر دیں گے. غلیظ لوگ. بہرحال پھر سے وہی کہ بھٹو کے خلاف مارچ 1977 کی نام نہاد اسلامی مذہبی جماعتوں اور قادیانی گٹھ جوڑ کو میں نے بے نقاب کیا. بھٹو پھانسی میں قادیانی ہاتھ کو ثابت کیا. قصہ ہوتا کہ بھٹو کی پھانسی میں میری درست تحقیق کو سننے دیکھنے کے باوجود کئی برسوں تک کسی بھی تاریخ کے جو ہیں ہسٹوریکل ٹرننگ پوائنٹ پر کسی نے بھی توجہ نہ دی.
اور حسب سابق ہر سال 4 اپریل یہی بیانیہ کہ جناب بھٹو کو امریکہ نے مروا دیا، 1 قبر 2 لاش، اگر ضیاء اس کو نہ مارتا تو خود مر جاتا، بھٹو کی ضد اس کی پھانسی کا سبب بنی، مولوی، جاگیردار، فوج، پنجابی وغیرہ نے مل کر بھٹو کو پھانسی دی، جبکہ بھٹو کے اس بیان کو کسی حرامزادے، کسی بہنچود لکھاڑی یا دانشور یا پرانے پیپلی نے کہ قادیانی مجھے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کسی نے بات تک نہیں کی، اور قادیانیوں کے جرم کو چھپانے میں یہ پیش یہ طبقہ رہا ہے۔ کیونکہ میں نے 1974 میں بھٹو صاحب جو فرماتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اس لیے پھانسی دینا چاہتے تھے یا دینا چاہتے ہیں کہ میں نے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ریکارڈ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے کوٹ میں یہ کہا تھا، اپنی کتاب میں بھی درج کیا ہوا ہے، لیکن میرے علاوہ اور تو کوئی اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ میں نے نہ صرف ہائی لائٹ کیا بلکہ اس کے اوپر تحقیق بھی کی، اور خدا کی قسم سچے دل سے کہہ رہا ہوں، زیادہ تر کردار بھٹو صاحب کے کیس میں وہ قادیانی تھے، ججز سے لے کر فوجی جرنیلوں سے لے کر بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہان وہ قادیانی تھے، بھٹو کے خلاف وکیل وہ قادیانی تھے، یو نیم اٹ، ٹوٹل قادیانی ایک پلانڈ اور قادیانی لوگوں کا یہ سارا حساب کتاب تھا کہ بھٹو کو جو ہے عبرت کا نشانہ بنا کر اس کو جو ہے پھانسی لگائی جائے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور میرے اس دعوے کو کوئی وڈے تو وڈا کوئی آ کے چیلنج کر ہی نہیں سکتا، 2 منٹ نہیں ٹھہر سکتا میرے سامنے، کوئی آئے تو صحیح، کوشش تو کر کے دیکھے۔ میں تو کب سے کھلا چیلنج کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ طبقاتی اور یہ بھٹو غریبوں کا نام یہ سارے قادیانیوں سے کو صرف اس کا کرنے کے لیے کہ بھئی قادیانی انوالو نہیں تھے، تو وہ اس قسم کے لوگوں کو دوسری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ فیکٹ تو یہی ہے کہ قادیانی ہی تھے جنہوں نے یہ بھٹو سے بدلہ لیا، لیکن اتنے بڑا جو پاکستان میں ایونٹ ہوا، پاکستان کی تاریخ بدل گئی۔ آج پاکستان جو اتنا زیادہ پیچھے رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر کو قادیانیوں نے پھانسی لگا دی۔ فوجی کون تھے؟ قادیانی تھے۔ اوکے، ججز کون تھے؟ قادیانی تھے۔ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ کون تھے؟ قادیانی تھے۔ اس کو پھانسی تک لے جانے والوں سے لے کے جیل کا عملہ اور جو بھی حکومتی وکیل وغیرہ یہ سارے قادیانی تھے، اور پھر بھی ایسی اس گل دے اتے جو ہے ہم وی ڈونٹ پٹ اینی لائٹ آن دس فیکٹ۔ واٹ از دس؟ یہ صحافت ہے؟ یہ ایمانداری ہے؟ یہ قومیت ہے؟ نہیں، غداری ہے۔ اور جن لوگوں نے بھٹو کی پھانسی کے سب سے بڑے موٹیو قادیانیت جماعت کی انوالومنٹ، اس کو انہوں نے نظر انداز کیا اور صحیح لوگوں کو بات نہیں پہنچائی، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، تو ایسے لوگ خود کو بھٹوئسٹ یا پیپلز پارٹی کا مورخ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دراصل بھٹو کی قاتل قادیانی جماعت اور ضیاء الحق کے ہی پکے بہنچود گماشتے ہیں۔ یہ کسی بھی روپ اور رنگ میں آئے جو اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ بھٹو کی پھانسی کا اصل جو تھا وہ یہی تھا کہ اس نے قادیانیوں کو پاکستان میں کنٹرول کرنے کے لیے ایسی قومی پالیسیز بھی بنائیں، ان کو ان کے عہدوں سے بھی ہٹایا، اور پھر 74 اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو 1973 میں ہی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا تھا۔ یہ مولوی کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے، جائیں قومی ہمارا اپنا آئین دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جو کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کس بہنچود نے کیا تھا؟ وہ تو مرزا قادیانی نے کیا تھا۔ تو 73 کے آئین میں جو خلف نامہ بنا اور قوم کے بغیرت مولویوں اور لبرل وغیرہ سن لو، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا بھٹو تو سیکولر تھا اور بھٹو نے تو جناب مولویوں کے پریشر میں آ کے یہ وہ، اور بابا 73 کا جو آئین بنا تھا اس میں کتنے مولوی تھے؟ جمعہ کیا 5 نہیں تو 10 ہوں گے، زیادہ تر تو سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، پینے پلانے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا تھا۔ تم کیا باتیں کرتے ہو کہ مولویوں کے دباؤ میں آ کر بہنچو، تاریخ کوئی کل کی بات ہے، ہماری لائف ٹائم میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ہمارے سامنے ہی اگر تاریخ کو جو ہے مس کیا جائے اور ہم نہ بولیں تو ہم سے زیادہ بغیرت آدمی کوئی نہیں۔ بہرحال جو سچ ہے وہ کبھی بھی دب نہیں سکتا۔ اس سال پہلی بار 4 اپریل کو پاکستان کے مختلف صحافی افراد کو میں نے یہ کہتے سنا کہ بھٹو کی پھانسی میں قادیانی جماعت کا ہاتھ تھا۔ یہ سچ کہتے سنا، واہ، ویری گڈ، دس از دا وے اٹ از۔ چلو دیر آید درست آید۔ بہرحال سچ کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے تمام دعوے پکے سچے ہیں، اور آج نہیں تو کل ضرور میری ہی باتوں کو ہر کوئی دہرائے گا۔ اب یہ بما ثبوت میرا دعویٰ ہے کہ ضیاء قادیانی تھا، اس کی اولاد آج بھی قادیانی ہے۔ بھٹو کی پھانسی میں جماعت قادیانی نے سب سے اہم کردار ادا کیا، مگر قادیانیوں کی منافقت دیکھیں کہ جس صحافی نے بھی میری تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے کی جرات کی کہ قادیانی بھٹو کی پھانسی کے ذمہ دار ہیں، قادیانی جماعت کے مبلغین، نام نہاد دانشور، اینکر پرسن نے ان صحافیوں پہ تنقید کرنا شروع کر دی، مگر ان قادیانیوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آغا وسیم ہے جس نے اس سچ کو سوشل میڈیا پہ لایا کہ بھٹو کی پھانسی میں قادیانیوں کا ہاتھ تھا۔ ضیاء الحق قادیانی تھا، ضیاء الحق کے ساتھ پوری ٹیم جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، یہ سب کے سب قادیانی تھے۔ آئے تو صحیح کوئی جرأت کرے میرے سامنے، اتنے پختہ ثبوت ہیں کہ یہ 2 منٹ ٹھہر نہیں سکتے۔ اور یہ راول ٹی وی، دیگر قادیانی چینل میرا نام لے کر بھٹو پھانسی پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم کے سامنے کوئی قادیانی لبرل 2 منٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ میں تو وہ معین صدیقی جائزہ والا جو کیا اس کا نام ہے، راول ٹی وی وغیرہ اور دیگر مرزئی سمیت سب قادیانیوں اور ان کے لبرلز کو چیلنج کرتا ہوں اگر وہ باپ کی اولاد ہیں، اگر وہ واقعی اصل باپ کی اولاد ہیں، اگر وہ حرامی نہیں، اگر وہ جو ہیں وہ واقعی ان کی ماں نے جو ہے وہ جو کوئی بے ایمانی نہیں کی ہوئی اور یہ پیدا ہوئے، اگر یہ حلالی ہیں تو بجائے سمیع ابراہیم وغیرہ کے بھٹو پھانسی بیانیے پہ ویلا مچانے کی بجائے مجھ سے بات کریں، میں ان سب کو 2 منٹ میں جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ آئیں اس موضوع پہ مناظرہ کریں، آؤ، خدا کی قسم ہے میں ضیاء الحق کا قادیانی ثابت کروں گا، بھٹو کی پھانسی میں قادیانی آج ثابت کر چکا ہوں، پھر ان کے سامنے کروں گا۔ جرأت تو کرتے نہیں، یہ ادھر ادھر پھوسیاں کیوں مارتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ بات کرو، یہ میری تحقیق ہے، اور اللہ ان لوگ جو اس صحیح درست تحقیق کو آگے لا رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا ریوارڈ دے گا، اور جو منافقت کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یقیناً منافق ہیں اور قادیانیوں کے ہی دوست ہیں۔ سچ کو بیان کرو،
سچ میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر کسی قادیانی لبرل وغیرہ میں جرت ہے تو مجھے چیلنج کرے، میرا چیلنج قبول کرے، میں تن کے رکھ دیا گا انہوں لے، حد ہو گئی ہے۔ یعنی اتنا پکا سچ۔ میں نے تو بار بار کہا ہے کہ لاؤ اس اجاز الحق کو، یہ بتائے کہ جو دسمبر 1941 میں یہ جو ضیاء الحق، محمد ضیاء الحق سکنا جلندر، یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے نفتے سے یہ پیدا ہوا ہے؟ کیا تیری ماں ادھر ادھر سے کام کر کے دکھا کے تجھے پیدا کر گئی تھی؟ اتنا حوصلہ ہے ضیاء الحق کی اولاد میں تو آئے بات کرے۔ تم نے کیا ٹوپی ڈرامے لگا رکھے ہیں بہنچودو؟ مولویوں کو بھی قادیانی، اپنے مولویوں کو لے آتے ہو، ان کے خلاف بیان دینا آنا شروع کرتے ہیں، اندر سے وہ قادیانی ہوتے ہیں۔ ضیاء الحق کا ہے تو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ بات کرو۔ ہاں میں یہ دعویٰ کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، بھٹو صاحب کی پھانسی میں مکمل طور پہ قادیانی انوالو تھے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو تمہارے لیفٹسٹ سو کالڈ ہیں یہ بھی بہنچود قادیانی ہے، یہ لیفٹسٹ نہیں ہے۔ ان کو کیا رشین ریولوشن سے کوئی غرض نہیں، ان کو سوشلزم سے کوئی غرض نہیں، انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ قادیانی ہیں، یہ مرزا کی نبوت کے قائل ہیں۔ میں تو جانتا ہوں، 70 کی دہائی سے ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قادیانی ہے، مارکسسٹ نہیں ہے، اور آج بھی جتنے ہیں خدا کی قسم ان کی اکثریت قادیانیت کی ہے۔ تو یہ لوگوں کو اب پاگل بنانے کا وقت نہیں ہے، وہ دن گزر گئے۔ آپ میرا وہ سیالوی اور اپنی جو قادیانیوں کی پیدا کردہ ایجنسی وہ تحریک لبیک وغیرہ کی مدد سے میرا فیس بک بند کروا دیے، کوئی بات نہیں، میری آواز تو چلتی رہے گی کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو آئیں، ثابت میرے ساتھ بات کریں، کسی دوسرے کا نام نہ لیں۔ اب اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ پیو دی اولاد ہو تو اوکے نہ لے دا معین صدیقی آ میرے نال گل کر، رب دی سو میں 2 سیکنڈ دے تینوں نہ ساتھا تے میرا نہ بدل دینا۔ حرام زادے، بہنچو لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ آؤ مرد کی اولاد ہو، تمہاری ماں اگر با کردار تھی تو آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تاڑی میں پہنوں۔ تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنے کی جرت کی کہ قادیانی بھٹو کی پھانسی کے ذمہ دار ہیں قادیانی جماعت کے نام نہاد صحافیوں نے، ایسے لوگوں کو پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ مگر ان قادیانیوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آغا وسیم ہے، کہ یہ آغا وسیم ہے، کہ یہ آغا وسیم ہے جس نے اس سچ کو سوشل میڈیا پہ لایا کہ بھٹو کی پھانسی میں قادیانی کا کتنا ہاتھ تھا، اور یہ ٹوٹل پلان جو ہے وہ قادیانیوں کا بنایا ہوا تھا، اور ضیاء الحق بھی قادیانی تھا، اور سب لوگ جو اس میں انوالو تھے، اکثریت وہ سب کے سب قادیانی تھے۔ مگر یہ راول ٹی وی کیا وہ دیگر قادیانی چینل میرا نام لے کر بھٹو پھانسی پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم کے سامنے کوئی قادیانی بہنچود 2 منٹ نہیں روک سکتا۔ میں تو وہ کیا معین صدیقی جائزہ والا جو راول ٹی وی کا ہے، آئے اگر وہ حلالی ہے تو میرے ساتھ سامنے بات کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی میں قادیانیوں کا کتنا رول تھا۔ آئے میرے ساتھ، اگر وہ واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے۔ ادھر ادھر ان کو وہ بچارے وہ سمی ابراہیم وغیرہ کے گلے کیوں پڑتے ہو؟ ادھر آ تیری میں پاندہ چولا، تو کتنے سمجھے ہیں؟ میرے نال گل کر۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ بھٹو کی پھانسی جو ہے تم بینچود قادیانیوں نے دی تھی، میرے سے بات کرو اگر تو واقعی اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اور سمی ابراہیم وغیرہ ان لوگوں نے تو سنا ہوگی میری کوئی بات، تو اس کو انہوں نے سچ سمجھ کے تو بیان، میرا سٹینڈ ہے، مرد کی اولاد ہو تو آؤ میرا چیلنج قبول کرو،
میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، بھٹو کی پھانسی میں قادیانی ہاتھ تھا، لیکن میں جانتا ہوں تم اپنے لبرل یا مولوی اتحادیوں کے یا کسی بھی اتحادی کے ساتھ سامنے آ کے 2 منٹ کوئی مرزائی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دلیو میرے نال گل کرو جنہیں دعویٰ کیتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کی پھانسی میں قادیانیوں کا پلان تھا۔ تم ادھر ادھر پھوسیاں مارتے ماچود، ادھر میرے ساتھ بات کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ آؤ کسی بھی فارم پر کسی بھی جگہ پر رکھو، تم سارے قادیانی ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف، تمہیں میں ثابت کر دوں گا کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ قادیانی تھا۔ بہن چودو، تم نے تو ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ٹیررزم قادیانی جماعت کی پیدا کردہ ہے۔ اوکے، تم سب سے بڑے دہشت گرد ہو اس دنیا کے، باتیں تم کرتے ہو۔ یہ اب وقت گزر گیا، مولویوں کو تو تم اپنی وہ کڑے کی مچھی سمجھتے ہو، ہاں؟ نظریاتی لوگوں کا تم فیس نہیں کر سکتے۔ آؤ تو صحیح، میں تن کے نہ رکھ دیا نا۔ میں تو جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے کوئی بھی قادیانی، لبرل وغیرہ، حتیٰ کہ کوئی مولوی بھی جن حقائق کو میں نے منظر عام پر کیا ہے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ سب یہ مبشر پادری، یہ وہ مرتد خادم حسین، یہ طارق جمیل، یہ سب کے سب یہ کنجر جو ہیں یہ مرزائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ لوگ ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اور یہ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ فرانس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اصل ایشو ہماری دھرتی، ولیوں کی دھرتی۔ 1947 سے اس دھرتی کے اوپر قادیانی تسلط ہے، اور یہ بہن چود مولوی اتنے گانڈو ہیں کہ انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم نے اسلام کے نام پہ یہ کشور بنائی تھی، لاکھوں مسلمانوں کو مروا دیا تھا، ان کو شہید کروا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ضیاء الحق جیسا مرزائی پاکستان کے اوپر 11 سال حکومت کرے، 10 سال حکومت وہ مرزائی دلہ کیا نام ہے ایوب خان کرے، مشرف کرے، یہ کیا نام ہے عمران خان کرے، وہ باقی جرنیل جو ہیں وہ سب کے سب بہن چوت مرزائی ہوتے ہیں۔ ان بہن چوت کنجر مولویوں کو یہ تک نہیں پتا، اور لگے ہیں جی قادیانیوں کے پیچھے لگ۔ تم نے کیا ان کا بگاڑنا ہے؟ تم تو بغیرت شخص مولوی ہو۔ تم نے کیا کیا تھا 1977 میں؟ تم نے کیا کیا تھا 1953 میں؟ خدا کی قسم ہے یہ بھاگ گئے تھے۔ شہید جو ہوئے ہیں وہ بیچارے فالوورز تھے۔ یہ تو خود کوئی وہ نیازی جو تھا اس نے تو اپنی کلین شیو کی تھی۔ آئے میرے ساتھ کوئی، میں اس کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں کھڑا ہو کے اس نے کلین شیو کی تھی۔ مدودی صاحب جو ہے وہ برقع پہن کے بھاگ گئے تھے۔ صاحب تو نہیں کہنا چاہیے اس کنجر کو، وہ تو جہنمی کتا تھا۔ تو بہرحال یہاں آج مولوی وہ خادم حسین قادیانیوں کا گماشتہ وہ کیا کہتا ہے کہ انج شیر اکنا کھڑا ہو گیا۔ اور بغیرت آدمی، کیوں اتنا بڑے جھوٹ بول رہے ہو؟ غلیظ ترین لوگ آج یہ نشئی کو آج وہ لے آئے ہیں، اس کا کیا اثر ہوئے گا؟ بھئی فرانس کو ہم تب ہی چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار سٹرونگ مسلمان حاکمیت اس ملک پر ہو۔ یہاں بینچود، یہاں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، یہاں لوگوں کے پاس انصاف نہیں ہے، یہاں اتنی زیادہ غربت اور اتنی بے حیائی اور اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی کرپشن، اور تم لگے ہوئے ہم فرانس کو کر دیں گے۔ بینچودو پہلے آؤ مولوی سعد رضوی اور اس کے فالوورز، اگر تم حلالی ہو تو آؤ پہلے عمران خان کو سے مطالبہ کرو کہ آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اگر عاشق رسول ہے وہ تو آئے کہے کہ میں مرزا پر لعنت بھیجتا ہوں، وہ کذاب ہے اور اس کے فالوور کافر ہیں۔ یہ تو اتنی جرت تو یہ رکھتے نہیں کنجر۔ آئے نا وہ جنرل ضیاء کی قادیانی کی، یا تو اگر یہ حلالی ہیں تحریک لبیک والے تو اس کو مسلمان ثابت کر کے دکھائیں، نہیں تو مطالبہ کریں کہ ایک مرزائی کی قبر مسلمانوں کے مسجد میں کیوں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے ان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ صرف مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ایجنڈا ہے۔ ان بغیرتوں کا، ان کنجروں کا ایجنڈا کیا ہے
کہ جی وہ زاد احمد کو ریزائن کر دیا جائے, جو جی وہ بم مار دیا جائے فرانس پہ, جو ہم کر نہیں سکتے, نہیں کر سکتے ہم. اب پہلے آزادی اپنے ملک کو دیں قادیانیوں کے تسلط سے. جی ایچ کیو جس کو یہ ناپاک پلید مولوی اسلام کا گڑھ کہتے ہیں, اور وہ دلہ اوریا مقبول جان اور یہ شریر سیالوی کنجر, یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فوج کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور جبکہ فوج خدا کی قسم ہے سن 47 سے لے کے آج تک جی ایچ کیو کے اوپر ہولڈ جو ہے وہ مرزائیوں کر رہا ہے. ان بینچود فوجیوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا, اور تمہیں بغیر تو اتنی ہمت نہیں کہ فوج کو ادارے کو کہو کہ وہ 1953 کی وحشت کے اوپر معافی مانگے. کنجرو, تم کہاں کے عاشق رسول ہو؟ تم تو دین فروش کنجر ہو, حرامی ہو. آپ وہ دنیا کو جاگسائی کے لیے کہ جی وہ مظاہرے شروع کر دیے, یہ سب کا سب پلانڈ ہے. یہ سارا قادیانی ایجنسیوں کا پلان کردہ ہے. وہ کوئی اتنا بڑا لیڈر آ گیا, کوئی اس کا نہ ایجنڈا, نہ اس کو بولنے کی تمیز, نہ اس کی کوئی ویژن. وہ تو قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر بنا دیا جی, 1 منٹ کے اندر پاکستان کو انہوں نے جام کر دیا. یہ قادیانی ایجنسیوں کا پلان ہے, کیونکہ یہ بہانہ بنا کر, اور اس کو بہت کچھ کرنا ہے انہوں نے, انہی چیزوں کو بہانہ بنا کے. تو وہ جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے پاکستان سے, وہ ختم کرنا انہوں نے مرزائیوں کو مسلمان قرار دینا ہے آئینی طور پر, جس کا وہ دلہ خنزیر وہ حرامی اوریا مقبول جان کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے کا ہے کہ اللہ کے آئین ختم کر دیا جائے اور نیا آئین بنایا جائے. اور پینچودہ تن پتہ نئے آئین یہ آئین ختم ہو گیا تو قادیانیوں کا مسلم سٹیٹس بحال ہو جائے گا. حرامی, تو ویسے بھی ان کے وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے نا قادیانی امام کے پیچھے, مرزے کی اپنے باپ مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے دلے تو نے فاتحہ خوانی کی حرام زادے, اور تو کس منہ سے آ کے یہاں مرزائیوں کے خلاف لوگوں کو پاگل بناتا ہے. اور وہ دلہ حرامی, وہ جہنم کا کتا, وہ مرتد خادم حسین, اس کو پورے پاکستان میں ایک ہی آدمی ملا عاشق رسول, وہ تو اوریا مقبول جان جو مرزائیوں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے. لعنت ہے ان سب بہنچودوں پر. تو یہ وقت ہے کہ پیپل دے شوڈ ریئلائز کہ حقائق کیا ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں. پاکستان سے, جس ملک میں پرائم منسٹر سے لے کے ایک کلرک تک بہنچودوں مرزائی ہے, اور تم اس کے اوپر بولتے نہیں ہو. جو میں بولتا ہوں تو میری مخالفت شروع کر دیتے ہو. اور پہلے اپنا ملک کو آزاد کرواؤ قادیانی تسلط سے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کن کن جگہوں کے اوپر قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی سے ہیں, وہ چند لاکھ ہیں, اور پورے اس قوم کو جو ہے نا انہوں نے غلام بنا کے رکھا. اور تم کہہ رہے ہو جی ہم نبی کے غلام ہیں. نہیں, تم قادیانیوں کے غلام ہو جو ان کے خلاف بولتے نہیں. کتو, حرامیوں, سوروں سے بھی بدتر ہو تم دلے لوگ. تو یہ ٹوپی ڈرامے ہیں جی. وہ سعد رضوی اور وہ پتہ نہیں کل کو مولویوں کی گود میں بیٹھنے والا, آج اس کو قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر بنا کے پیش کر رہی ہیں یہ قادیانی ایجنسیاں. کمال ہو گیا, لعنت ہے تم پر. کیا یہ معیار ہے؟ چلو اتنا ہے, اس کو بھیجو ان کو فرانس کے اوپر جو جا کے حملہ کرے. اتنے بڑے مجاہد بنتے ہیں. دلو, اپنے گھر کی پہلے خبر لو. یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہر قادیانی جو ہے آپ کا وزیر ہے, ہر قادیانی آپ کا مشیر ہے, ہر قادیانی آپ کا جج ہے, ہر قادیانی آپ کا جرنیل ہے, ہر قادیانی جو ہے وہ بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, جج ہے, کوئی کچھ ہے. تم ان کی بغیر تو جا کے چمچا گیری کرتے ہو. وہ خادم حسین دلہ کیا کہتا تھا کہ وہ باجوہ جیسے مرزائی کو کہہ رہا ہے کہ جی اور تم وہ صحابہ کی صف میں کھڑے ہو. لعنت ہو. ان کے یہ وہ قادیانیوں کے بچوں کے نکاح پڑھواتے ہیں یہ حرام زادے. ہاں, کوئی بولتا نہیں ہے کہ ایک بینچود مولوی نے کہہ دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کنگال تھے. کوئی مولوی نہیں بولے آپ بینچود. یعنی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے. یہ غدار ہیں اصل
ان کو بہنچودوں کو پیچھے ہٹاؤ, مرزائی ہٹاؤ تحریک میں جب تک لوگ نہیں آئیں گے تم لوگوں ریسیونگ اینڈ پر ہوگے ہمیشہ. کمال ہو گیا, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ سب کے سب یہ مردود. اب قدرت دیکھو خدا کی, وہ خادم حسین دلے نے جس بھی بندے کی تعریف کی وہ مرزائی نکلا, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجدد دین ہے, یہ ولیوں کا بادشاہ ہے, یہ فلانا ہے. یہ کیا ہے؟ اور بغیرت آدمی حرامزادے وہ اس دلے مرتد نے حضرت داتا گنج بخش کو جو ہے نا وہ گجر بنا دیا کہ علامہ اقبال کے کہنے کے اوپر وہ دودھ بیچ رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ رسپیکٹ ہے اتنی بڑی شخصیت کی کہ وہ سرو کریں گے دودھ علامہ اقبال کے کہنے پر؟ بڑے بن دینے کہ جی اسی ولیاں دے ہوئے ہیں. وہ بینچ جھوٹ بولتا تھا. اس کے اقبال کی شاعری جا کے سنو, اتنی کفریات ہیں اس میں. زانی تھا بینچود وہ, ٹھیک ہے زانی ہوگا کچھ بھی ہوگا, لیکن وہ عاشق رسول نہیں تھا. اگر عاشق رسول ہوتا تو خدا کی قسم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا کہ تم مرزائی ہو. اور دلے نے تو 1934 تک مرزا بشیر کے کو کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ نامزد کیا تھا. 4 سال بعد مر گیا. پتہ نہیں اس کی توبہ بھی ثابت ہے کہ نہیں. اور یہاں مرزائی چاہتے ہیں کہ جی اقبال کا ہی نام ہو, کیونکہ اقبال کی فیملی پوری قادیانی ہے, اور اس کو عاشق رسول بنا رہے ہیں. تو یہ جب تک یہ لوگ آگے رہیں گے قوم بھٹکتی رہے گی. بالکل جاؤ لگو نا مولویاں دے پیچھے, جاؤ لگو ان لبرلز کے پیچھے, ان حرامیوں کے پیچھے. جو تو ہوگا وہ جو ہو رہا ہے, تم سب کو اتنی غیرت نہیں. عثمان بزدار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھول کھول کے ثبوت میں نے مولویوں کے دیے کہ یہ قادیانی ہے, اس کا باپ, اور یہ ایک ایک ریفرنس دیا. ان بینچودوں نے آج تک نہیں کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہمارا قادیانی ہے, بلکہ اس کے پاس اپنی اپلیکیشنز لے کے جاتے ہیں, جی ہمارا یہ پلاٹ لے دو, ہمیں یہ لے دو. یہ عشق رسول ہے؟ غیرت لوگ. آج بہت ساری باتیں ہیں بندہ کر سکتا ہے, لیکن خدا کے لیے سمجھو سمجھو سمجھو. اور یہ مولوی نہیں کچھ کر سکتے, یہ دین فروش ہیں. ان کے پاس نہ ویژن ہے نہ نیت ہے. یہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر جو ہے, یہ پیسے کے کتے ہیں, اور یہ غریبوں کو مروا دیتے ہیں اور خود مرزائیوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. تو یہ فیکٹس ہیں, ان کی پوری تاریخ دیکھ لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ 53 کی تحریک میں کیا تھا؟ تحریپن وہ کہتے تھے جی مولوی مرزائیوں کو مار دو, یہ کر دو, مرزے کو مار دو. ایک شخص نے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیا. جب یہ ایجیٹیشن وغیرہ ختم ہو گئی کچھ عرصے کے بعد, وہ ایک نے چاقو پہ مرزا بشیر پر حملہ کر دیا. سارے مولوی جو تقریریں کرتے تھے کہ جی مرزائی واجب القتل ہے, انہوں نے کنڈیم کیا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. کس لیے؟ صرف اور صرف فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو حال ہے ان کا. یعنی کنڈیم کرتے رہے اس کے اوپر قاتلانہ حملے پر, اور ایک طرف کہہ رہے ہیں جی جو بھی مرزائی ملے اس کو واجب القتل ہے. جب ان کو ڈنڈا دیا فوج نے, فوج کی قادیانی فوج کی جنہوں نے چمچہ گیری کرنے کے لیے, وہ مرزا بشیر کے قتل کی اٹیمپٹ کو جو ہے انہوں نے کنڈیم کیا سارے مولویوں نے. کمال ہو گیا. یہ معیار ہے, یہ سچ ہے, یہ نہیں تو الٹا وہ مرتد حرامی کہتا ہے سینہ چوڑا کر کے نیازی کھڑا ہو گیا. سب تو پہلے نیازی بھاگا تھا. گلاں کر دینے بہن چود, مسگائیڈ کرتے ہو لوگوں کو. کیا ہے اقبال تمہارا؟ اقبال کو تو تم نے داتا گنج کا بخش سے بھی بڑھا دیا. اس کو تو تم نے بڑے سے بڑے ولی کو پیچھے چھوڑ کے تو اس کی تعریفیں کرو. شرم کرو. یہ اسلام ہے تمہارا؟ خبردار جو اس کی تعریف کی, کیونکہ اس کی توبہ ثابت نہیں ہے بہت ساری کفریات کے اوپر. تم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. بے شرمو, سب جھوٹ بولتے ہو چیزوں کے, جی اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. آؤ میرے ساتھ میں بات کر کے دکھاؤ, میں تمہیں ایسے ایسے دلائل دوں گا کہ تم اگر اصل کے ہوگے تو پھر اس کا نام لینا چھوڑ دو گے.
وقت کی ضرورت ہے. مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان سے مرزیت کو ختم کریں گے, ان کے ہولڈ کو ختم کریں گے. پاکستان ہمارا ہے, ہمارے ادارے ہیں, فوج ہماری ہے, لیکن مالک کون ہے؟ قادیانی ہے. اور پہلے تم اپنے گھر کا تو خبر لو, پھر فرانس کو بھی دیکھ لیں گے. بغیر تو کنجرو, شرم کرو تمہیں. پاکستان زندہ باد. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت. یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت. یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. September 7th, 1974, so diary entry ایک سلام صاحب کی کہ declared non-Muslim cannot cope. شدید تکلیف میں تھے, شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. ریزائن کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر, سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے,